بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سیلفی دعوت کے اصول جیسا ان کے ٹیم میں جمع ہے پچھلے 5 سال سے پڑھائی کر رہے ہیں. ہفتے میں 2 مہینے میں 4 بار ایسا سمجھے ہوتے ہیں کہ ہم دعوت کے فیلڈ میں اترے اور درس دے لوگوں کو ممبر میں چڑھ کے خطبات وغیرہ دیں. کیا ہم اس کے قابل ہو سکتے ہیں اگر 6 سال مکمل ہو جاتے ہیں؟ اصول کیا ہے؟ نہیں دیکھیے، ابھی تو صرفیت کے اصول ہم لوگوں نے پڑھا ہے شروع میں کہ علم سے لیس کرنا. دن میں 1 بار 2 بار پڑھتے ہیں نا. 6 سال ہونے میں تو ایسے 25-30 سال لگیں گے تو 6 سال بنیں گے. بات سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ بچے جو پڑھ رہے ہیں یعنی جامعہ کے جو ریگولر طلبہ ہیں یہ 6 سال 8 سال پڑھیں گے تو ان کو 6 سال 8 سال کہا جائے گا. لیکن وہ بھی 6 سال 8 سال صحیح معنوں میں نہیں ہوتے. ایک تعلیمی سال کا جو نظام ہے اینول ہے نا، اتنی چھٹیوں کے ساتھ اتنی فلاں فلاں کے ساتھ جو سال گزرتا ہے اس کو سال کہا جاتا ہے. ورنہ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو 2-2 4-4 مہینے چھٹیاں چلی جاتی ہیں. سارے مدارس کی بات کر رہا ہوں میں. رمضان کے 2 مہینے، فلاں چھٹی 1 مہینہ، یہ 15 دن، وہ 10 دن. تو میں کہتا ہوں کہ اس کو تو تجوزاً سال کہا جاتا ہے. تو وہ 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال پڑھیں تب تو کہا جا رہا ہے کہ وہ 15 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں. آپ کا جیسے یہ ہے تو یہ تو ایک مطلب ایک درس ہے، بس درس ہو رہا ہے. اس کو 7 سال 6 سال 8 سال کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ خود بیٹھ کر کے جوڑیے. تو یہ زمن الطلب ہے، یہ علم حاصل کرنے کا وقت، علم حاصل کرنا ہے. ابھی بہت ٹائم ہے اس کے اندر کہ آدمی جائے درس دے، خطاب کرے، سمجھائے بجھائے، اسٹیج مسلح پر یا کیا نام ہے منبر پر اور کیا ڈائس پر آئے. یہ ٹائم نہیں ہے. ابھی طلب علم کا دور ہے. 8 سال 10 سال پڑھ کر کے جو دینی مدارس سے ریگولر پڑھ کر کے نکلتے ہیں وہ بھی ضرور شہادہ لے کر کے آ جاتے ہیں. لیکن ہر طالب علم جو پڑھ کر کے بھی نکلا ہے اس قابل نہیں ہو جاتا کہ ممبر پر آ جائے. ہر طالب علم ہر فارغ اس بات کا قابل نہیں ہوتا کہ وہ خطاب کر دے، محاضرہ کر دے، آرٹیکل یا کوئی مضمون پیش کر دے یا مثال کے طور پر کسی عنوان پر درس دے دے. کوئی ضروری نہیں کہ سارے طلبہ اس قابل ہو جائیں. وہ 10% 5% طلبہ نکلتے ہیں جو تھوڑا نمایاں رہتے ہیں. پھر دھیرے دھیرے محنت کرتے 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 5 سال 10 سال جاتے جاتے پھر مضبوطی آتی چلی جاتی ہے. اور وہ بھی جو سنجیدہ ہو کر کے اس مسئلے پر غور کریں، ان کی بات چل رہی ہے. تو روایتی انداز کا کام کرتے ہیں، ان کا روایتی رزلٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا. مجھے بولنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، بہت سارے لوگ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو، علم سے بڑھ کر کے کوئی فضیلت والا کام نہیں ہے. علم مقدم ہے. علم 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 حاصل کرتے رہیں، علم حاصل کرتے رہیں. وہ ٹائم آپ کا نہیں آئے گا جب تک ہم علم میں اس پائے کو نہ پہنچ جائے، جب ہم وہ کام کر سکیں. اس بارے میں بار بار بات ہوتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک مسند درس پر نہیں بیٹھا، مسند تحدیث پر نہیں بیٹھا حتی شہید علی 70 من اہل المدینہ، جب تک کہ اہل مدینہ کے 70 علماء نے، محدثین نے میرے بارے میں نہیں کہا کہ مالک اب تم درس حدیث دے سکتے ہو. سبق ملتا ہے ہمیں، اسے درس ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا. کیوں جلد بازی ہے آخر؟ ممبر کی اسٹیج کی جلد بازی کیوں؟ طلب علم سے کیوں محبت نہیں ہمیں رہے؟ ہمیں طلب علم سے سب سے زیادہ محبت رکھنے کی ضرورت ہے. ابھی سے یہ کام کرنا خطرناک ہے، اپنی ذات کے لیے بھی خطرناک ہے. پہلے تو اپنی ذات کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ علم کس کا نام ہے؟ علم خشیت کا نام ہے. امام احمد سے پوچھا گیا علم کیا ہے؟ قال علم خشیت اللہ تعالی. علم اللہ کی خشیت کا نام ہے. تو جب آدمی جلد بازی کرتا ہے تو سمجھ لو کہ خشیت نہیں ہے. خشیت اگر رہے گی تو جلد بازی نہیں کرے گا، کیونکہ جواب دہی کا مسئلہ. یہ کوئی دنیا کی تھیوری نہیں ہے، میڈیکل اور انجینئرنگ اور سائنس کے آدمی اپنی عقل سے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک امانت ہے. امانت وہ پورے طور پر ملے تو پھر اس کو ادا کریں آپ. تو اصل یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ مضبوطی ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جلد بازی کرنا، یہی تو فتنہ ہے اس وقت کا. اس وقت کے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جو فتنہ چل رہا ہے متعالمین کا، غیر علماء کا. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی باتیں سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے. ان کے جو سوالات کے جوابات ہیں سلمان فارسی والے چینل پر، آپ حیران ہو جائیں گے. اور بہت سارے علماء کی بطور مثال میں نے یہ بات عرض کر دی. یہ اس وقت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ نااہل اسٹیجوں پر، ممبروں پر، ڈائز پر، خطبوں میں، ہر جگہ آدمی براجمان ہونا چاہتا ہے. عجیب مسئلہ ہے. علم سے معمولی شغف ہے، معمولی وابستگی ہے، اور ممبر اور اسٹیج اور ڈائز اور فتویٰ اور مسائل کے لیے آدمی اپنے آپ کو آگے لانا چاہتا ہے. یہ اس وقت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے.
اور اس سے پہلے بھی بات آئی ہے اور یہاں چل رہی ہے غالباً جدید مناہج میں، اور وہاں بھی تفصیل سے آئے گی. سلف کے دور میں، شیخ بس مختصر ختم کر رہا ہوں میں، سلف کے دور میں ایک طبقہ تھا قصاص کا، واعظین کا، قصاص کا، واعظین کا، جن کے پاس علم مضبوط نہیں ہوتا تھا لیکن دلوں کو کھینچنے والے، متاثر کرنے والے، اٹریکشن والے، اور کیا نام ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، رلا دینے والے واقعات، باتیں یا انداز لب و لہجہ ایسا کہ آدمی سنے تو سنتا چلا جائے، ہے نا، اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. اتنی مذمت آئی ہے نا ان کی، آپ اقوال سلف کے پڑھ پڑھ کر کے تھک جائیں گے. القصاص والمذکرون کے نام سے کتاب، القصاص والتذکیر والمذکر کے نام سے، ہے نا، کتنی کتابیں لکھی گئیں، اور اقوال سلف کے مذمت کے بے انتہا ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی اس مسجد میں بیٹھتا، اسی لیے اس مسجد سے مجھے نکلنا پڑا کہ اندر کچھ ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو کھڑے ہو کر کے باتیں کر رہے ہیں، علم مضبوط نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا بیان کریں گے، اس وجہ سے مجھے مسجد سے باہر نکلنا پڑ گیا. ایسے کتنے واقعات ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے. اور کیوں اس کو آپ لوگ 6 سال 8 سال کا نام دیتے ہو؟ بھائی یہ مناسب نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ مشائخ جو پڑھا رہے ہیں جامعات کے اداروں میں، جو مسلسل ریگولر پڑھنے والے لوگ ہیں 6 سال 8 سال 10 سال، ان کو ہم 6 سال 8 سال 10 سال کی تعلیم کہتے ہیں نا. ہم ہفتہ عشرہ میں 1 دن درس 2 دن درس لیں گے تو وہ 6 سال 8 سال کیسے بن جائے گا؟ ضرور ہمیں علم حاصل ہوگا، ضرور ہم سیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عقیدہ، تفسیر، حدیث، فقہ، مسائل سب کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کو 6 سال 8 سال کا نام تو نہیں دیا جا سکتا ہے. اگر آپ اس کو جوڑیں گے تو 6 8 مہینے 10 مہینے بنیں گے، میں سمجھتا ہوں 6 سال 8 سال کو جوڑیں گے تو. اس لیے بالکل غیر مناسب بات ہے. ایسا ماحول نہیں بننا چاہیے کہ اب آدمی اس کو 6 سال 8 سال کا نام دے اور ہر آدمی اسٹیج کا خطیب بن جائے اور ممبر پر آ کر کے خطبہ دینا شروع کر دے، مسائل کا جواب دینا شروع کر دے. پھر تو مشکل کھڑی ہو جائے گی، پھر تو اور سارے فتنے بڑھ جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم سے اور اہل علم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. علم سے اچھا کوئی مشغلہ نہیں ہے، علم سے اچھا کوئی مشغلہ نہیں ہے. اگر یہ حالات نہ ہوتے تو ہم زندگی بھر پڑھتے رہتے. اللہ تعالی ہم سب کو علم کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ. آپ نے بعد میں دیکھ کہ بدعت کے فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ، ہاں یہ ہم نے سلف کا قول پیش کیا، انہوں نے ایسا کہا ہے. یہ سنگینی بیان کرنے کے لیے، یہ سنگینی بیان کرنے کے لیے. دجال آئے گا تو کیا کرے گا؟ دجال آئے گا تو اپنے کرتب دکھا کر کے، اپنے کارنامے دکھا کر کے لوگوں کو گرویدہ کر لے گا کہ نہیں کر لے گا؟ ایسے بدعتی بھی ایک سے ایک فنڈا لے کر کے آتے ہیں اور لوگوں کو گرویدہ بنا لیتے ہیں. یہ معنی ہے. تو ایسا نہیں کہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ قیامت سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ بدعات کی، اہل بدعات کی سنگینی بیان کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے اس طرح کے جملے استعمال کیے، خطرناکی بیان کرنے کے لیے. اس معنی میں بھی ہے کہ جیسے دجال سے ہمیں بچنا ہے نا، پناہ مانگتے ہیں، ایسے ان سے بھی پناہ مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بچو، چوکنا رہو. دجال سے ساری امت نے، سارے نبیوں نے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے ڈرایا ہے، کیونکہ اب تک تو نہیں آیا کسی امت کے اندر. ابھی آخری امت ہے، آگے کوئی امت بھی نہیں ہے. اس لیے تو حتمی بات ہے کہ دجال کا اسی امت میں قیامت سے پہلے آنا ہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے آگاہ کیا. تو اس آگاہی کو سمجھنا ہے کہ جیسے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ ڈرایا ہے، ایسی سلف کہتے ہیں کہ تم کو بھی بدعتوں سے، اہل بدعت سے ویسے ہی ڈرنا ہے، بھاگنا ہے. جزاکم اللہ خیر.